ہم اپنے بچوں کو کن کی صحبت میں رکھ رہے ہیں. جسے ہم کہتے ہیں صحبت صالحین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. تو ان کا جو فرینڈ سرکل بھی ہو ایسے ہی لوگوں کا ہو جو دیندار گھرانوں میں ہوں، اور آپ کا گھر بھی دیندار ہو. اچھا، یعنی ہمارے یہاں ایک ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اسکول بھیج رہے ہیں، مدرسے بھیج رہے ہیں، کیا تربیت ہو رہی ہے؟ مدرسے میں اسکول میں وہ 4 گھنٹے ہیں، باقی 20 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے. تو زیادہ آپ کے گھر کی تربیت کا اثر پڑے گا. آپ نے اپنے گھر کو کتنا دیندار بنایا ہے. تو اپنے گھر کو دیندار بنانا یعنی دینی ماحول گھر میں قائم کرنا. دوسری چیز اپنے بچوں کے فرینڈ سرکل اور جس کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا خیال رکھنا کہ دینداروں کے ساتھ ہو. تیسری چیز یہ جو موبائل ہے اور جو سوشل میڈیا ہے اس کو بہت ہی کنٹرولڈ انداز میں صحیح عمر میں اپنے بچوں کو دینا. یعنی بہت شروع سے تو ایک دم ہی نہیں دینا. ہمارے یہاں تو ابھی 1 سال کا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے، چونکہ رو رہا ہے، چپ نہیں ہو رہا ہے، ماں تھکی ہوئی ہے، یا یہ کہ بھائی ماں باپ جو ہے پریشان ہے، اپنے موبائل خود چلا رہے ہیں، وہ ان کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا یا ان کو چپ کرانے کی فکر نہیں بلکہ ٹینشن ہو رہا ہے. تو ایسا کرو کہ موبائل دے دو، عادت لگ گئی. اب یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے جب وہ انٹرنیٹ کو جانے گا، پھر آگے کی چیزوں کو جانے گا، تو یہ جو آپ نے فری ایکسس مکمل دے دیا ایک غلط عمر میں، یہ بہت غلط ہوا. اسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں جہاں سے شکوک و شبہات بھی آ رہے ہیں. تو آپ کو ایک تو یہ آپسی مشورے سے یہ طے کریں کہ اپنے بچوں کو کب دینا ہے. اپنے بڑوں سے مشورہ کریں کہ کس عمر میں موبائل کو ہم یوز کرنے دے سکتے ہیں، کس عمر میں انٹرنیٹ کو دے سکتے ہیں. اور پھر اب تو الحمدللہ ایسے بھی ہے کہ آپ ایسی سیٹنگز کر لیں گوگل پہ جا کر جو کڈز کے لیے خاص ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کنٹرول انوائرمنٹ آپ اس کو انٹرنیٹ پہ دے سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ہو کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا. لیکن یہ بھی ایک مدت تک، جب بچہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو پھر اب یہ چیز نہیں چلے گی. اب اگر آپ کرنے جائیں گے تو اس کا ریئیکشن ہوگا. لیکن بچپن میں اگر آپ نے اس کی تربیت کر لی تو پھر آئندہ وہ اسی کے نہج پہ چلتا رہے گا. چوتھی چیز، ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن سے اپنے بچے کو بچائیے. ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن سے اپنے بچے کو بچائیے. اس کے لیے آپ اسلامک پیراڈائم کے تحت اسلامک انگلش میڈیم اسکولز کو اپنے ملک میں قائم کریں، الگ الگ جگہوں پہ قائم کریں جہاں پر آپ کے بچہ دینی ماحول میں یہ عصری علوم بھی حاصل کرے اور دینی علوم بھی وہ حاصل کرے. یہ چند پوائنٹس اس وقت ذہن میں، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو مناسب خاص طور پہ ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. جو لوگ دے رہے ہیں بچوں کو اس وقت موبائل، تو وہ اپنی ہی آئی ڈی لگا کے دیتے ہیں ان میں، تو یہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کہ وہ جو میچیور چیزیں خود دیکھ رہے ہیں وہی چیزیں بچوں کے سامنے آ رہی ہیں. جی ہاں. اور پھر ان تمام چیزوں سے گزرنے کے باوجود اگر بچے کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو اس میں اس کو ڈانٹنا نہیں ہے. جی، کوئی ڈاؤٹ اگر آ رہا ہے کہ بھئی اسلام میں ایسا کیوں ہے، تو اس میں اب اسے طوفان کی طرح نہیں بنانا ہے کہ بھئی کیا ہو گیا. نہیں بھئی ٹھیک ہے، نیچرل سوال آتا ہے. صحابہ کے ذہن میں بھی سوالات آتے تھے، اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ کس انداز میں اللہ کے نبی نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت پڑھیں تو ان بچوں کو سیٹسفائنگ آنسر ان کی ایج کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو دینا. آپ نہیں دے سکتے تو جو ماہر علماء ہیں، جو ماہر ہیں اس فیلڈ میں، ان سے دلوائیں، ایکسپرٹ سے دلوائیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، چونکہ انسان کی عقلیں بھی تو متفاوت ہے نا. بھئی میری عقل کچھ ہے کہے گی، آپ کی عقل کچھ کہے گی. اگر عقل ہی معیار بن جائے حق کا، تب تو حق ایک نہیں کئی سارے ہو جائیں. ہر ایک جو ہے حق اور باطل اور اصول دین کے معاملے میں عقل کے گھوڑے دوڑانے لگے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک کیوس برپا ہو جائے گا اور ایک جو ہے افراتفری کا عالم ہو جائے گا اور ہر ایک نئے دین کو گڑھ رہا ہوگا. جیسے آج کل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ کتنے سو کالڈ اسکالرز بیٹھے ہوئے قرآن اور حدیث کے نام پہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. نبی نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، گمراہ کیے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھائی ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے. کل ہی ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی کیا یہ اب ایک انسان رسول کا حوالہ دے رہا ہے تو ہم ظاہر ہے اسی کو مانیں گے. ہم نے کہا میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں. رسول اللہ، صحیح حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسے کھانے کو کھایا جو آگ پر پکا ہو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اب آپ بتائیے کھانا کھا کے وضو کرتے ہیں؟ رسول نے کہا بھائی. اچھا رسول نے چونکہ مفتی صاحب نے کہا ہے، اب جو کہہ رہے ہیں ہر عالم ماننا نہیں، ویریفائی کرنا. یہ حدیث مفتی صاحب جو آپ نے بیان کی ہے منسوخ ہو چکی ہے. یہ پہلے ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا، اگرچہ حدیث صحیح ہے. پھر دوسری صحیح حدیث یہ بتا رہی ہے کہ یہ عمل اب منسوخ ہو گیا ہے، ایبروگیٹ کر دیا گیا ہے. اب اس کی اجازت ہے کہ پکے ہوئے کھانے، آگ پر پکے ہوئے کھانے کے بعد بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ ہے فرق. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو آج کل جب انسان اپنی عقل کو دوڑاتا ہے اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو ان مخصوص اصول و ضوابط کے تحت نہیں سمجھتا جو انبیاء نے سیٹ کیے ہیں،
تو उसका नतीजा ये निकलता है कि वो गुमराह होता है, सीधे रास्ते से हट जाता है। लिहाजा मौजूदा जमाने में मैं ये कह रहा था कि मगरिबी तहजीब का फितना हर शोबे में दाखिल है, और इस तरीके से हमारे नौजवानों को करियरिज्म में मुब्तला किया गया है, इस तरीके से मटीरियलिज्म में मुब्तला किया है कि उन्होंने ये समझ लिया है कि अब कामयाबी उसी वक्त हासिल होगी जब हमें मटीरियलिस्टिक लाइफ मिल जाएगी। इसीलिए पूरी मेहनत दौड़ धूप किस चीज पर हो रही है भाई? अच्छी जॉब मिल जाए, करियर सेट हो जाए, अपना बंगला हो जाए, अपनी गाड़ी हो जाए, इतने करोड़ रुपए सेविंग्स में हो जाए, तब जाकर हम सक्सेसफुल होंगे। इतनी इज्जत मिल जाए, इतनी शोहरत मिल जाए कि लोग जो है मेरे आगे पीछे चलते रहे, तब हम सक्सेसफुल होंगे। ये सोच किसकी थी मालूम है आपको? आइए कुरान करीम में सूरतुल कहफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साहिबुल जन्नतैन का जिक्र फरमाया। दो दोस्त थे, उनमें से एक दोस्त ऐसा था जिसे अल्लाह ने 2 बड़े बागात दिए थे और बिल्कुल मटीरियलिस्टिक लाइफ दी, आला तरीन लग्जरियस लाइफ, जिसे हम कह सकते हैं लग्जरी एट इट्स पीक, वो हासिल थी उधर। अल्लाह ने फिर उसकी मंजर कशी भी की कि हमने इन्हें 2 बागात अंगूर के दिए, फिर उसके इर्द गिर्द खजूर के दरख्त दिए, फिर इन तमाम के दरमियान एक खेती दी, फिर इन तमाम के दरमियान नहरों को जारी कर दिया। वो शख्स अपने उस मोमिन दोस्त के सामने फख्र करते हुए कहता है, अना अक्सरु मिनका मालन व अअज़्ज़ु नफरा। सूरतुल कहफ। ये दोस्त बात ऐसी है कि मैं तो सक्सेसफुल आदमी हूं, क्यों? तुमसे ज्यादा माल है, तुमसे ज्यादा अफराद मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। अना अक्सरु मिनका मालन, तुमसे ज्यादा माल भी है मेरे पास, व अअज़्ज़ु मिनका नफरा, और तुमसे ज्यादा अफराद है मेरे पास। 2 आदमी मेरे बैग को उठा रहे हैं, 2 आदमी मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोल रहे हैं, कोई मेरी चप्पल उठा रहा है, कोई मुझे सलाम कर रहा है, चूंकि मैं पैसा वाला हूं, मुझे इज्जत शोहरत हासिल है। अब आप देखें, ये मिजाज दरअसल वेस्टर्न दुनिया आज हमारे अंदर पैदा करना चाहिए। ये कहा जाता है ना भाई, लाइफ तो एक ही मर्तबा है, जी लो जैसा चाहते हो। ये तो अकीदे के खिलाफ है। कुरान कह रहा है, रब्बना अमत्तना स्नतैन व अहयैतना स्नतैन, ए अल्लाह तू 2 बार मौत देता है, दी है तूने, आपने, और 2 बार आपने जिंदगी दी है, तो हम तो 2 जिंदगियों के कायल है। कौन सी 2 जिंदगी? एक दुनियावी जिंदगी और एक हकीकी दायमी और अबदी जिंदगी जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अगर कुफ्र पे जा रहा है, शिर्क पे जा रहा है एक इंसान, हमेशा हमेशा खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। ईमान के साथ जा रहा है, अब जन्नत में दाखिल हो गया, हमेशा हमेशा जन्नत में रहेगा। तो मुआशरे का ये कहना तो टकरा रहा है शरीयत के साथ कि भाई लाइफ है, अपने मर्जी से जी लो, जो जी चाह रहा है वो करते रहो। ये तो दर हकीकत जानवरों का तरीका है ना। जानवर जो चाहते हैं वो करते हैं, जहां मुंह मारना चाहे मुंह मारते हैं। क्यों? जिंदगी का मकसद नहीं, उनके पास अकल नहीं। अल्लाह ने हमें अकल दी, सही और गलत की तमीज की सलाहियत दी, उसके बाद हम अगर गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं तो गफलत की तशरीह और उसकी डेफिनेशन, बल्कि उसको डिस्क्राइब कुरान करीम ने इस तरह किया, उलाइका कल अनआमी बल हुम अबल उलाइका हुमुल गाफिलून। जिनके पास हाथ हैं, पैर हैं, दिल है, अक्ल है, आंखें हैं, इन तमाम नेमतों को लेकर भी वो अपने रब को नहीं पहचान रहा है और गफलत में मुब्तला है। अल्लाह ने फरमाया, उलाइका कल अनआमी बल हुम अबल, ये जानवरों की तरह है, बल्कि जानवरों से बदतर है। ये कुरान के अल्फाज है, मेरे नहीं। उलाइका कल अनआम, ये चौपाए की तरह है, जानवरों की तरह है। बल हुम अबल, बल्कि जानवरों से ज्यादा गुमराह है, जानवरों से ज्यादा बेवकूफ हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, और गफलत में मुब्तला है, गफलत में मुब्तला है। एक इंसान, आकिल इंसान, ये जानता है कि अंबिया ने दर हकीकत कामयाबी का क्या मेयार बयान किया है। याद रखिए मेरे नौजवान भाइयों, पता नहीं आपसे आइंदा कब मुलाकात होगी या नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाबी का मेयार कुरान करीम में बयान फरमाया है। कामयाबी का मेयार ये नहीं है कि तुम चंद पैसों को कमा लो, या तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाए, या अच्छी तिजारत मिल जाए, तुम अपना घर, अपना मकान और इज्जत और शोहरत और मनसब और ओहदा दुनिया में कमा लो और इसी के पीछे जलील फिरते रहो। बल्कि अल्लाह ने फरमा दिया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो इंसान जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, ये है सक्सेसफुल पर्सन, ये है जिसने सक्सेस हासिल की।
اب ہو سکتا ہے ایک انسان ایسا ہو جو دنیا میں غربت کا جسے سامنا کرنا پڑو، فقر و فاقے کا سامنا کرنا پڑو، تو اب یہ فقر و فاقہ اور دنیا میں آنے والی آزمائش جنت میں داخل ہونے سے رکاوٹ نہیں بلکہ معاون بنے گی، معاون بنے گی۔ اسی لیے بعض روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے فقراء میری امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ انہوں نے زیادہ تکلیفیں جھیلی، انہوں نے زیادہ قربانیاں دی، انہوں نے زیادہ آزمائشوں کو جھیلا۔ روایتوں میں ہے، صحیح روایتوں میں ہے کہ قیامت کے دن وہ انسان جسے زیادہ آزمائشیں نہیں آئی دنیا میں، جب اس انسان کو دیکھے گا جس کو بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور جب ان آزمائشوں کے نتیجے میں آخرت میں اب انعام مل رہا ہے، اللہ کی طرف سے ریوارڈ مل رہا ہے اور ایسی بہترین شکل میں مل رہا ہے، وہ تمنا کرے گا وہ انسان جو زیادہ آزمائشوں سے نہیں گزرا، کاش میرے جسم کو دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہو، اتر دیا گیا ہو، تاکہ مجھے بھی یہ انعام ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو کس طرح ڈسکرائب کر رہے ہیں؟ ما لا عین رأت، یہ جنت وہ جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا تک نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے امیجینیشن میں بھی نہیں آئی۔ امیجینیشن کے بیونڈ ہے جنت اور جنت کی نعمتیں۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اس جنت میں یہ جو چاہیں گے ہم انہیں دیں گے، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اور بھی اضافی انعامات ہوں گے جو ان کے امیجینیشن سے باہر ہو۔ تو جناب یہ جو جنت ہے اتنی سستی نہیں ہے۔ اللہ نے اس جنت کے بدلے میں اس جنت کے سلسلے میں مسلمانوں سے ایک معاہدہ کیا، ایک ایگریمنٹ کیا۔ اس ایگریمنٹ کا ذکر اللہ رب العالمین سورۃ التوبہ میں فرماتا ہے، اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ نے جنت کے بدلے میں مومنین سے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے۔ حالانکہ جنت دینے والا بھی اللہ ہے، جان دینے والا بھی اللہ ہے، مال دینے والا بھی اللہ ہے، تمام چیزوں کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم سب ناقص مالک ہیں، وقتی ٹیمپرری مالک ہے۔ اللہ کا تو حق یہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین یہ الفاظ نہ کہتا کہ بھائی مومنین کو جنت کے بدلے میں ان سے یہ خرید لیا ہے، یہ تو اس چیز کے بارے میں کہی جاتی ہے جو آپ کی ہماری اپنی ہو، بھائی ہمارے پاس اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کی شفقت ہے، ہمارے انسانی فطرت کو سمجھانا، فطرت کے مطابق ایسی بات کہنا جو انسانی عقل کو سمجھ میں آئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومنین کی جان اور مال کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں اللہ نے مومنین اور مسلمان کی جان اور مال کو خرید لیا، یعنی اب اللہ جہاں جان لگانے کو کہے گا وہاں جان لگانا ہوگا، اور اللہ جہاں مال صرف کرنے کہے گا وہاں پہ صرف کرنا پڑے گا، تب جا کر جنت ملنے والی ہے۔ ہم نے آپ نے سمجھ لیا کہ بھائی دین کو بس میٹھی میٹھی باتیں لیتے رہو، ہمارے یہاں معروف ہے بھائی کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، جبکہ ایسی کوئی سنت نہیں ہے، ایسی کوئی سنت نہیں ہے، لیکن معروف ہے۔ کیوں؟ مزہ آ رہا ہے اس میں، پیٹ کو غذا مل رہی ہے، میٹھی میٹھی سنتیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہمارا مزاج کیا بن گیا ہے کہ دین اور سنت کی وہ چیزیں لے لینا جو میرے من کے مطابق ہو، جس میں مزہ آ رہا ہو۔ دن میں قیلولہ کرنا سنت ہے، رات میں تہجد پڑھنا سنت ہے، یہ یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن دن میں قیلولہ کرنا سنت ہے، یہ یاد آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس میں نفس کو آرام ہے، اور یہاں نفس پر مشقت ہے اور بار ہے، بوجھ ہے۔ نماز، رات کی نمازیں، اللہ اکبر، یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ ایک انسان جو اس کی چاشنی حاصل کر چکا ہے، رات کی نمازوں اور اللہ سے دعاؤں کا ذائقہ وہ حاصل کر چکا ہے، وہ انسان جانتا ہے، وہ بتائے کہ بھائی یہ رات کی نمازیں اللہ سے کیسا مقرب بنا دیتی ہیں، اللہ کی نظر میں کیسا محبوب بنا دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے کیسے دن کے کاموں کو آسان فرما دیتا ہے۔ قرآن میں حکم ہوا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وقعا واقوم قیلا۔ اللہ نے ان پوری آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے حصوں میں نمازیں پڑھا کیجئے، آدھی رات یا کچھ کم رات میں اللہ کی کتاب کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کیجئے، یعلمون تعلمون والی تلاوت نہیں، ترتیل کے ساتھ، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ
قرآن کا مزہ لیتے ہوئے, قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے, اللہ سے کے ساتھ ہمیں ہم کلامی کا گویا کے شرف حاصل ہو رہا ہے, اللہ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے, اس استحضار کے ساتھ پڑھا کیجئے. کیوں؟ ہم آپ پر بھاری کلام نازل کرتے ہیں, صبح دن کے وقت آپ کے بڑے کام ہوتے ہیں دعوت کے, لہذا رات کی نمازیں پڑھیں, رات کی نماز سبب بن جائے گی دن کے کاموں کو آسان اور ہلکا بنانے کے لیے. ہم اور آپ کہاں ہیں اور نبی کہاں تھے اور صحابہ کہاں تھے, ذرا اس پہ غور کیجئے. ہمارے ہاں دین بالکل اپوزٹ ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں چند رسموں کو کر لینا دین کا نام ہے, جب جی چاہا تب نماز پڑھ لی, جمعے میں تو حاضر ہو ہی جا رہے ہیں, جمعہ پڑھ لے رہے ہیں, اور کیا چاہیے, 5 وقت کی نمازیں تو فرضی نہیں ہے گویا. ایگزامز آ گئے, اچھا اب تو روزہ نہیں رکھنا ہے. یہ بھی بہت عام ہے ہمارے یہاں, کشمیر میں بہت عام ہے, کیونکہ مولانا نے, امام صاحب نے بتایا آپ کو میرا پس منظر کہ میرا ننیال الحمدللہ کشمیر میں, میری ولادت اسی شہر سری نگر میں ہوئی ہے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے. تو میں کشمیر کے رسم و رواج اور نظریات کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور جانا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہاں کے پیرنٹس اپنے بچوں کو ایگزام کے وقت رمضان کے فرض روزے کیسے چھوڑواتے ہیں, ہمیں معلوم ہے. ہمیں معلوم ہے کہ شادیوں میں کیسے لاکھوں روپے اڑائے جاتے ہیں, صرف اس لیے کہ معاشرے میں اسٹینڈرڈ کو سیٹ کرنا ہے. چونکہ چچا زاد بھائی نے اتنا خرچ کیا تھا, اس سے کم ہم کر لیں, یہ تو ہماری ناک کا مسئلہ ہے. ان رسموں کو انجام دینا ہے, مہندی کی رسم, ہلدی کی رسم, اور پتہ نہیں کیا کیا رسمیں ہیں. ہر علاقے میں اپنی اپنی رسمیں ہوتی ہیں. یہاں کچھ اضافی رسمیں ہیں ماشاءاللہ, کبھی کچھ گرایا جا رہا ہے, کبھی کچھ اچھالا جا رہا ہے, کبھی کچھ پھینکا جا رہا ہے, کبھی کچھ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ چیزیں جو شریعت سے متصادم نہ ہو اس کو انسان کر سکتا ہے. بعض چیزیں کلچرل ہوتی ہیں, نبی نے اس کی اجازت دی ہے جب تک کہ شریعت کے اصولوں سے کانٹراڈکٹ نہ کرتی ہو. لیکن آج ہماری شادیوں کا کیا حال ہے بھائی؟ لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں کہ نہیں کیے جا رہے ہیں؟ لاکھوں روپے, لاکھوں روپے. نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ, کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ کم خرچ کیا جائے. عملی طور پہ ہم نبی کی مخالفت کر رہے ہیں.